الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم. اس کی برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تقدس و تبارک اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. قرآن پاک اللہ کے قدیم ازلی نہ مٹنے والی کتاب اور قانون الہی ہے. آیت نمبر 33 میں اور 34 میں خصوصاً ایک اہم پیغام اور حالات حاضرہ کے حساب سے گڈ میسج. فضیلتوں اور حقیقتوں کا اعتراف اور اقرار اگر غیر بھی کرے تو اس فضیلت اور حقیقت بہت ہی آتھنٹک ہوتی ہے اور شکوک و شبہات سے پاک اور صاف ہوتی ہے. دشمن بھی اگر گواہی دے تو عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ حقیقی فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. حقیقی فضیلت، ورنہ آج کل تو فضیلت نہیں بھی ہے لیکن چائے پلا دیجیے تو بڑا لقب مل جاتا آپ کو. آج اسٹیجوں کا حالات دیکھیں گے، محفلوں اور اسٹیجوں کا حالات دیکھیے. یہ نقیب حضرات ہوتے ہیں، نظامت کرنے والے، پتہ نہیں ان کو تعریف کرنے کا ہی نذرانہ دیا جاتا ہے. کسی کو بھی علامہ، فہامہ، نقاقہ کیا کیا نہیں بول دیتے. سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھے ہوں گے علامہ کا مطلب جانتے ہیں. علامہ کہتے ہیں جو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں کو اپنے اندر رکھتا. علوم نقلیہ کیا ہے؟ یعنی نبی سے لے کر کے آج تک جتنے بھی لوگ قرآن اور حدیث کے ایکسپلینر ہیں وہ سب کا علم ہو ان کے پاس، اسے علامہ کہتے ہیں. اور ان کو نحوی اور صرفی گرامر کا علم نہیں ہے مگر علامہ کا لفظ مل گیا. افسوس یہ ہے کہ لوگ بھی سبحان اللہ بول رہے ہیں. افسوس ہے سامعین پر لوگ بھی بول رہے واو ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو علامہ کا لفظ آج جاہل کے بھی بولا گیا ہے. اب اسی لیے دیکھے ہوں گے کہ کتابوں میں کہتے پڑھے علامہ ظفر الدین، علامہ ملا حسن، یہ سب علامہ حضرات تھے. علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں ان کے پاس تھے.
بہرحال اللہ مبالغہ آرائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے اسی پس منظر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے حدیث بھی کہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ مت کرنا جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کیا۔ یہاں دو بات ہے، ایک تو ریئلٹی کو برقرار رکھنے کا درس دے رہے ہیں ریئلٹی، کیونکہ تمہارے بڑھانے گھٹانے سے تمہارا برا ہوگا، میرا بڑھانے والا میرا رب ہے، اس لیے تمہاری ضرورت نہیں، تم جو بڑے سو معاملات ہیں، بڑی سو عظمتیں ہیں، اس کا اقرار کر لو، یہی بہت بڑی ہے تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر سب سے مشہور زمانہ، شاید اس درس میں کبھی میں نے ان دونوں کا ذکر بھی کیا ہے، عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ جس کو آپ ایک لقب کفر کا بھی دیا گیا ہے، یعنی کافر تو اور ہے لیکن جہاں کفر جنم لے اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے جب ان کو مارا گیا تو سب کی زبان سے سنے ہوں گے، اوروں نے مارا کافر کو لیکن بچے نے مارا کفر کو۔ حضرت معاذ ابن عفرہ نے مارا تھا، نہیں، معاذ اور معوذ دو بھائی ہیں، دونوں مارے تھے ان کو، تو اوروں نے مارا کافر کو، انہوں نے مارا کفر کو۔ تو مطلب یہ ایسے کٹر تھے اپنے کفر میں کہ واقعی کفر بھی ان پر ناز کرتا ایسا۔ تو آپ سوچیں عرب کی سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور مقابلہ ہی کہہ سکتے سب سے بڑا کفر کے عنوان سے ابو جہل ہے، اور گستاخی کے عنوان سے اس وقت اگر کوئی ہے تو اس کٹر کفر کا اسسٹنٹ اخنس بن شریق نام آتا ہے۔ رئیس المنافقین میں آپ اوتھنٹک تفسیر کی کتابوں میں ابتدائی باتوں میں بھی آپ پڑھیں گے تو اخنس بن شریق، بڑی قاف سے شین را یا قاف بڑی قاف، اخنس بن شریق ایک دم دست و بازوئے ابو جہل تھا۔ یہ شرک اور بت پرستی میں تو اتنا مشہور نہیں تھا لیکن گستاخ رسول ہونے میں بہت مشہور تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں یہ آیت جتنی سورہ نام کی تفسیر بول رہا ہوں جو ابن کثیر وغیرہ نے بھی تفسیر سے نقل کیا ہے، اور دیگر اعاظم مفسرین جو ہیں بڑے بڑے حضرات ان لوگوں نے نقل کیا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ باغات میں ٹہلنے کا عنوان تو تھا، ظاہر ہے ام القریٰ بھی کہا گیا ہے نا عرب کو، یعنی گاؤں کی اصل، گاؤں کی اصل۔ تو ٹہلنے آج بھی آپ اگر کہیں گاؤں وغیرہ جائیے تو آپ کا من کرے گا کہ ہریالی گھومنے کے لیے جائیں، ہریالی۔ تو ایسے ہی باغات میں یہ دونوں کسی باغ میں دونوں ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ بیٹھتے، یار بہت ہو گیا ٹہلنا، تھوڑا بیٹھتے ہیں۔ اخنس بن شریق ابو جہل اس وقت وہ سید وادی تھا، یعنی مکہ کا سردار تھا، ابو جہل چیف جس کو کہہ رہا۔ اخنس بن شریق ان کا اسسٹنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو وادی کے سردار، حکمتوں کے باپ، یہ سب لقب تھا ابو جہل، یا ابو الحکم حکمتوں کے باپ، یا سید وادی، وادی مکہ کے سردار، یہ سب لقب تھا ابو جہل کا۔ تو انہی سب جملے اور لقب سے ان کو خطاب کر کے کہا کہ وادی کے سردار، یہ حکمتوں کے باپ، آپ بتائیے محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب وہ پوچھنا ایک انٹروڈکشن ان کے کردار کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، اوروں کے سامنے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ ارباب سیاست اور ارباب دنیا جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر ہی ٹکے ہوتے ہیں۔ وہ مریضوں کے اوپر ہاتھ بھی رکھیں گے تو فوٹو کھنچوائیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو، اور پھر مانگیں گے بہت بڑے۔ خیر،
تو یہ دنیا دار تھے، اسی بیس پر مجھے یہاں تو کوئی نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہو رہا کہ آپ جھوٹ تو خوب بولتے ہیں لیکن یہاں جھوٹ نہیں بولیے گا، یہ مطلب ہو رہا کیونکہ یہاں کوئی ہے نہیں، میرے سامنے جھوٹ بول کر کریں گے کیا؟ کوئی ووٹنگ کا مسئلہ ہے؟ خیر، تو عربی میں آپ دیکھیں گے تفسیر جلالین اور تفسیر صابی، یہ سب میں آپ مطالعہ کیجیے، مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ تو اب ابو جہل کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ واللہ ان محمدًا لصادق، جملہ ہے واللہ ان محمدًا لصادق، جس کا معنی ہے اللہ کی قسم بے شک محمد یقیناً سچے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم مطلب یہ کہ گستاخ رسول، اور یہ عرب کے لوگ عربی ہیں، اللہ کی قسم کھاتے تھے، اسی لیے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ذہن سے ماننا یہ توحید نہیں ہے، محمد عربی کے ذریعے سے ماننا یہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا قل هو اللہ احد، حبیب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، ورنہ یہ لوگ تو اللہ اللہ بک رہے ہیں۔ بولے نا اللہ کی قسم بے شک محمد سچے، تو جب اللہ کی قسم کھا رہے پھر بھی موحد نہیں ہے یہ، پھر بھی انہیں رئیس المنافقین کہا جا رہا، پھر بھی انہیں کافر اور مشرک کیوں کہا جا رہا؟ تو مطلب یہ کہ آپ اپنی تھنکنگ سے رب کو نہیں ماننا، میسنجر اور پروفیٹ کے حوالے سے رسول کو اللہ کو ماننا، توحید کو قبول کرنا، یہ مفہوم ہے۔ خیر، جب اس نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک محمد سچے ہیں تو دل ملاؤ، پھر آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب سچے ہیں تب اس کے بعد ڈانٹنے لگا، جو تم نے پوچھا میں نے بتا دیا، دل کی بات بتا دی میں، اب آگے نہیں بولنا، اسسٹنٹ ہو تو اسسٹنٹ ہو، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب وہ اپنے اقتدار کہ زوم میں چیخنے چلانے لگا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ جب نبی پر کوئی کلیم آتا ہے، ان کی ذات اور کردار پر کوئی کلیم آتا، تو اللہ پاک نے یہ ذمہ لے لیا ہے کہ ڈیفینس کروں میں، تو دفاع رسالت جس کو بولتے ہیں، یعنی رسول کا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا، یہ توحید کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا اللہ پاک۔ جیسے توحید پر کوئی ریمارک آئے تو یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، اگر رسول موجود ہے اور توحید کے خلاف کوئی کام کرے تو کہے لوگو یہ جس کو تم پوچھ رہے ہو یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، صرف اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ تو توحید کا پرچار، توحید کا دفاع یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، اور رسالت کا ڈیفینس یہ توحید کی ذمہ داری ہے۔ کیا بات ہے! اسی لیے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی آپ دیکھیں نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تم نے انعام کیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مجھ سے مانگو۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کا دفاع خود فرما رہا ہے، اور جب آپ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس، انعام یافتہ بندوں کے پاس، نبی صدیق شہید صالح کے پاس آپ چلے جائیں گے تو پھر وہ اللہ کا دفاع فرمائیں گے۔ یہ ذمہ داری کیا خوبصورت ہے! توحید، رسالت اور نبوت اور صدیقیت اور صالحیت کا دفاع کرے، اور یہ حضرات کے پاس آئے تو توحید کا جام پلائے۔ کیا بات ہے! یہ حضرات توحید کا جام پلائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی فہم اور معرفت نصیب فرمائے۔ تو وہ کہا انکار کیوں کرتے؟ تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ رہو۔ تو آپ ذرا غور کیجیے، تو یہ دونوں ہی میں صرف بات ہو رہی تھی نا، ابو جہل میں اور اخنس بن شریف میں، اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے اپنی شان کے مطابق بلایا اور کہا اے جبریل میرے حبیب کے پاس تمہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میری تو ذمہ داری ہے مولا، میری خوش بختی ہے۔ ہاں، آپ خود جبریل کہتے سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اتنا مزہ آیا جب آخری موقع تھا نا آخری وحی کا، تو آپ اپنی شان کے مطابق رو پڑے تھے، سرکار اس کا غم نہیں ہے مجھے کہ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، کون ہوں، مجھے اس کا غم رہے گا کہ میں آپ کے پاس آخری بار ہے 24,000 بار کم و بیش تشریف لائے، کم و بیش جو بھی اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، کہا یہ آیت کریمہ لو اور میرے حبیب کے پاس جاؤ۔
पर जाकर सुना दो। हदीस देखिए, दो बात आपको मालूम होगी कि कभी भी नबी के खिलाफ प्रेजेंटली जाहिरी तौर पर जो 63 साल की उम्र बाद बोला गया, तो अल्लाह पाक ने हमेशा आपकी हिफाजत के लिए आयत उतारा, जिसको आप डिफेंस का नाम, जो अभी मैंने कहा, दिफाए रिसालत। इससे एक अकीदा आपको ये मिलेगा कि अल्लाह पाक किसी भी हाल में अपने नबी और अपने रसूल के खिलाफ किसी भी तरह से निगेटिविटी पसंद नहीं करता। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और प्लस अकीदा हमको मिलेगा इस आयत करीमा से कि अल्लाह पाक के नबी के खिलाफ आप महफिल में बोले या तन्हाई में बोले, जलवत हो या खलवत हो, इज्तिमा हो या कहीं भी हो, बोले, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये और बात है कि आज की तारीख में आयत इसलिए नहीं उतारेगा क्योंकि कोई नबी जाहिरी तौर पर नहीं है और कानून मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल, नबी मुकम्मल है, लेकिन नाराजगी का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नाराज बहरहाल होगा अल्लाह ताला। अब कभी यह है कि आपको दिखा देता है दूसरी शक्ल में, आपका फाइनेंस छीन करके, आपके आल औलाद पर कुछ अटैक करके, कुछ न कुछ दे करके आपको सिखा देता है। लेकिन यहाँ न भी अगर आपको देगा, सोचिए जब कल डायरेक्टली तौर पर अल्लाह ताला उन तमाम दुश्मनाने मोहम्मद या दुश्मनाने दीन और आदाए दीन को फौरन इमीडिएटली अजाब या गिरफ्त का एक उन्वान दे देता था, तो जाहिर है नबी वही है, खुदा वही है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह की अजमतों में या अल्लाह पाक की ताकतों में कमी आ गई या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल में कमी आ गई, नहीं। आज भी अल्लाह पाक वही है, रसूल भी वही है। लिहाजा कल जब मानने वालों ने माना तो फैजान नाजिल किया, पर ना मानने वालों ने माना तो अपने हबीब का दिफा किया और दुश्मनों को जलील किया। इसका मतलब ये चीज अभी भी अल्लाह के पास है। खुदा हम सबको बिलीवर में रियलिटी के साथ रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत शियारी में अपना फैजान हमेशा नाजिल फरमाए। अब सुनिए आयत करीमा। जिब्रील लेकर आए नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील हाँ आए, हाँ एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है आज। वो क्या है? ये आयत तिलावत फरमा रहे कि अल्लाह पाक फरमाता, क़द नअलम इन्नहु ला यहज़ुनुका अल्लज़ीना यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक। कि तहकीक के हमें मालूम है, ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तहकीक के हमें मालूम है ये बात कि आपको गमज़दा कर देती है, गमगीन कर देती है वो लोग जो आपके खिलाफ बकते हैं। आप इस लफ्ज़ को समझिए, हबीब आपके खिलाफ जो बकते हैं, अगर ये बात आपको मालूम हो गई तो आपको गमगीन कर देगी। लेकिन ये बात मुझे मालूम है जो ये लोग बक रहे हैं, और अगर आप पर डायरेक्ट मालूम हो तो आपका दिल टूटेगा। मगर मैं पहले ही जान चुका हूं कि मैं आलिमुल गैब व शहादा, चाहे तुम बयाबानों में रहो या कहीं भी कुछ भी बोलो, तुम बोलोगे बाद में जान जाता पहले हूं मैं वैसा, मैं वो हूं, अल्लाह पाक फरमा रहा। इसलिए हबीब आपको पहले ही इत्तला दे देता हूं कि आप टेंशन नहीं लेना अगर ये बात आपको मालूम हो गई तो। क्या बात है, आप जरा अंदाज देखिए, नाज़ुल नखरे का अंदाज देखिए। तहकीक के हमें मालूम है कि आपको गमज़दा कर देगी इनकी ये बातें, इसलिए पहले ही मैं आपको ये इत्तला दे देता। देखा आपने, नबी मौजूद नहीं है वहां पे, नबी अपने हुजरे में, ये दोनों गैब में बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी इत्तला अल्लाह पाक नबी को दे रहा है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट है नबूवत का और ये कॉन्सेप्ट है इल्म गैब का भी। अब आगे देखिए, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ये कसम खा के कह रहे हैं कि आप झूठे नहीं हो, और मैं सनद नाजिल कर रहा हूं कि बेशक आप झूठे नहीं हो। ला युकज़्ज़िबूनक, ये आपकी जात की तकज़ीब नहीं करते, ये आपको नहीं झुठलाते। तो सवाल ये है कि फिर झुठलाते किस चीज को है? तो आगे कहता, लाकिन ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन जालिम लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं। मैं जो कलाम नाजिल करता हूं बुतों की मजम्मत में, इनके शिर्क और इनके कुफ्र की मजम्मत में, इनका वो इनकार करते हैं। आपको तो हमेशा सच्चा मानते हैं और मानते ही रहेंगे, ये मैं सनद नाजिल करता हूं। पहली बात तो दिफाए रिसालत की मालूम। दूसरी बात, गैब में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बीवी के खिलाफ नहीं सुनना चाहता।
سوچے کسی نے اگر سامنے کچھ کہا ہوگا، اب اسی سے تبت یدا ابی لہب کی بھی ایک اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے۔ غیب میں بھی اگر نبی کے خلاف شوشا پوشا بھی، ظاہر اخنس بن شریف یہی چاہ رہا تھا کہ ابو جہل بھی کچھ خلاف بولے، لیکن ابو جہل کافر تھا کٹر، کفر تھا اس کے پاس کٹر، گستاخ نہیں تھا، دھیان دیجیے گا، یہ گستاخ تھا، نبی کا گستاخ نبی کے خلاف سننا چاہتا، اور کافر جو ہوتا ہے وہ خدا کے خلاف جاتا ہے، نبی کے خلاف نہیں جاتا۔ اسی لیے میں نے کبھی کہا تھا یہ جو نبی کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ کافر نہیں ہے، گستاخ ہے۔ اب آپ سوچیں کافر نہیں ہے، گستاخ سے مراد مطلب کافر تو کیا مطلب، کھیڑے گاؤں میں بھی آپ دیکھیے بت پرستی کرنے والے ہیں کہ نہیں، لیکن کبھی بھی وہ نبی کے خلاف بولتے ہیں نہیں بولتے، وہ پیدا ہو گئے ہیں بس جیسے ماں باپ کر رہے ہیں ویسے وہ لوگ کر رہے ہیں، صحیح، وہ جانتے بھی نہیں کہ محمد کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو گستاخ یہ سننا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھیے کفر یہ بولتا ہے، یہی وجہ ہے، ایک جملہ کیچ کیجیے گا کہ اگر کوئی نبی کا گستاخ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ یہ بات بہت پلس پوائنٹ کر رہا ہوں، گستاخ رسول کی نسلوں سے ایمان کو اللہ چھین لیتا ہے، لیکن کافر جو ہوتے ہیں یعنی نبی کے گستاخ نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی نسلوں میں کسی نہ کسی کو ایمان کی دولت دیتا۔ اور آپ دور کہاں جا رہے ہیں، میں نے ابو جہل کو کافر تو کہا ہے، گستاخ رسول نہیں کہا، دھیان دیجیے گا کیا ہے۔ آپ اس بیس کو آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ سگا بیٹا حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، صحابی رسول بنے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ، دیکھا آپ نے۔ گستاخی وہ مذمت کی چیز ہے کہ اللہ نسلوں کو موقوف کر دیتا ہے، ایمان دوں گا ہی نہیں، ایمان انہیں دوں گا جو نبی کا گستاخ ہے، نسلیں تباہ کر دیتا اللہ تباہ۔ سڈنلی دعا کر لیں آپ ہم سب کے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو آباد رکھے اور کبھی نبی کا گستاخ نہ کرنا، کبھی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اولاد تو دکھیں گی آپ کو، ہزاروں دکھیں گی، لیکن کوئی مومن نظر نہیں، ایمان کی ریئلٹی، توحید کی ریئلٹی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دم محافظت گویا ایمان کی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بیس دے دیا آپ کو کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ میری اگر کوئی میرا انکار کرے، میری توہین کرے، میں تو رحمان ہوں، رب العالمین ہوں، عذاب دوں گا تجھے اپنے انکار اور اپنے کفر کی بنیاد پر، لیکن میرے حبیب کا انکار کرو گے تو عذاب ہی نہیں نسلیں تباہ کر دوں گا۔ یہ بنا کے نہیں، توحید کا قانون بن گیا۔ چنانچہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون، حبیب مکرم ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو بکتے ہیں نا آپ کے خلاف، یہ آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو آپ کو غمزدہ کر دے گی یہ کی باتیں، فإنهم لا يكذبونك، لیکن میں آپ کی تعریف قلبی کے لیے کہہ دوں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ پاک اس بات کو برداشت فرما سکتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب یہی دیکھیے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، کوئی نبی نہیں ہے، مشرک ہے کہ نہیں، کافر ہے کہ نہیں، سب موجود ہیں۔ ظاہر ہے عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے ہی کے لیے تو یہ سب پلان بنایا تھا نا، اللہ نے اٹھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو اٹھا لیا، اپنے محبوب بندے کو اٹھا لیا، اپنے رسول کو اٹھا لیا، لیکن اپنے دشمن کو ابھی بھی زمین پر جگہ دیے ہوا ہے، رب العالمین ہے وہ۔ تو اے میرے حبیب، میں اپنے منکروں کو اور اپنے کافروں اور مشرکوں کو یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوبوں کی گستاخوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی لیے دیکھیں سگا چچا ہے ابو لہب، سگا چچا ہے، صرف انگلی محمد پر اٹھایا، ابھی فوراً پیدا نہیں ہوا ہے، بوڑھا ہے، بڑا ہے، کفر کے دلدل میں، شرک کے دلدل میں تھا، اللہ نے انہیں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ایک بار صرف محمد پر انگلی اٹھایا، اللہ پاک نے آج تک وہ سورہ نازل کر دیا، اور جو بھی پڑھتا ہے گویا اس پر مذمت ہوتی کہ نہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وتبا، اور خود ابو لہب ہلاک ہو جائے، یہ اللہ فرما رہا۔ بتا، سوال یہ ہے کہ اللہ تیرا انکار کر رہا تھا، شرک میں ملوث تھا، آج تک جو وہ کیا سب تو تیرے خلاف ہی کیا، اس وقت تو نے کیوں نہیں ہلاک کی بات کی، اس کی ہلاکت کی بات کیوں نہیں کی،
ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ دیکھیے آپ. کوئی بھی ابو لہب کی نسلیں آپ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے آپ, کوئی بھی نہیں بتا سکتے آپ. اور قربان چاہیے جناب ابو طالب پر, گستاخ رسول نہیں تھے وہ, لیکن نسل میں علی کو دیا اللہ تعالیٰ. دیکھ رہے ہیں آپ, نسل میں حسین کو دیا اللہ تعالیٰ نے. نسلیں ان کی باقی ہیں, مگر ابو لہب کی نسلیں ختم ہو گئی کہ نہیں, تباہ ہو گئی کہ نہیں؟ کوئی ہے سگا چچا ہے, نسلیں تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نبی کے گستاخ کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا, تحقیق کے حبیب مکرم آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, ان لوگوں کے جھٹلانوں پر میں نے انہیں بھی صبر کی تلقین کی اور وہ صبر کیے. وَأُوذُوا, ان کے ایذا رسانی پر بھی صبر کیے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی. یا تو گستاخوں کو میں نے ہلاک کر دیا ہے, یا ہدایت کا موقع دیا ہے, یا موقع دیا تو پھر کنورٹ ہو کر کے آئے. مگر اگر وہ اسی پر قائم رہے تو میں نے نسلیں تباہ کر دی ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, میرا قانون ہے یہ اور میں اس قانون کو بدلنے والا نہیں. قانون الہی ہے کہ محبوبوں کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور تحقیق کے آپ کے پاس تمام رسولوں کی خبریں ہیں. میری جانب سے تمام رسولوں کی خبریں ہیں, اور جب ہیں تو سارے رسولوں کا یہی معاملہ تھا. جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا, رسول نہیں بھیجا تھا, میرے جھٹلانے والے, میرے منکرین, میرے مشرکین موجود تھے, کافر موجود تھے. میرا اصول ہے رب العالمین کا, میں پالنے والا ہوں, پالتا رہوں گا. دنیا میں جب میں نے پیدا کیا تو پالوں گا, لیکن میرا ایک اصول ہے کہ اے زمین پر بسنے والے, جب میں اپنا نمائندہ بھیج دوں تو ان کو ماننا. نہیں مانو گے تو پھر رب العالمین نے قہار و جبار کی صفت دیکھنی ہوگی. میں قہر کے ساتھ تم پر آؤں گا, غضب کے ساتھ تم پر آؤں گا. تو اللہ اپنے قہر و غضب انہی پر نازل فرماتا ہے جو اس کے محبوب بندوں کا انکار کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اس قبیح حرکت و عادات اور اداؤں سے محفوظ فرمائے. صبح و شام زندگی میں رونقیں اور بہاریں اور رعنائیاں نصیب فرمائے. آج اس خصوصی درس کو قبول فرمائے. اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. افضلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم